الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. معزز سامعین اعظام، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم ہوا، احسان ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان والا بنایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی پوری زندگی ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. قرآن مقدسہ کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑی بیماری جو تمام انسانوں کے اندر لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بیماری کا علاج بتا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ایک راستہ، ایک نسخہ، ایک طریقہ بتا رہا ہے جو اس بیماری سے ہمیں آسانی کے ساتھ چھٹکارا دینے والا ہے. آج دنیا میں رہنے والے تمام انسان کسی نہ کسی بات کو لے کر پریشان ہیں. ہر انسان کسی نہ کسی بات کو لے کر پریشان ہے. کوئی آدمی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے اور مال ہونے کی وجہ سے اب اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہونے لگا ہے. کوئی اس لیے پریشان ہے کہ کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کا پیٹ بڑھ رہا ہے، اس کا ہاضمہ درست نہیں ہو رہا ہے. یعنی وہ اتنا کھا رہا ہے کہ اس کا ہاضمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. کوئی آدمی اولاد کے لیے پریشان ہے اور کوئی آدمی اپنی اولاد سے پریشان ہے. یعنی دنیا میں تمام انسان کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے.
اور ان کا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، ان کے دل کو سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا۔ بڑے بڑے مال والے، بڑی بڑی پاور والے، بڑی بڑی طاقت والے اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے، اگر آپ ان سے معلوم کرو، ان کے دلوں کا حال معلوم کرو تو ان کے دلوں کو سکون نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کہ باقاعدہ ایئر کنڈیشن ان کا مکان ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں وہ چل رہے ہیں اور ان کے آفس بھی ایئر کنڈیشن بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے حالات یہ ہیں کہ ان کو بغیر دوائی کے نیند بھی نہیں آتی، بغیر گولی کھائے انہیں نیند نہیں آتی، وہ نیند کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو ہمارا دل جو پریشانی میں الجھا ہوا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جو بے چینیاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو غم ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو الجھنیں ہیں، ان تمام الجھنوں کو، پریشانیوں کو، غموں کو اگر ختم کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر تم ان غموں کو، الجھنوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر جن چیزوں سے تم ختم کرنا چاہ رہے ہو وہ چیز اس کا علاج نہیں ہے۔ آج آدمی اسی چکر میں لگا ہوا ہے، میرے پاس مال آ جائے تو مجھے سکون مل جائے گا، میرا مکان بن جائے سکون مل جائے گا، میری اولاد ہو جائے سکون مل جائے گا، بچوں کی شادی ہو جائے سکون مل جائے گا، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے مجھے سکون مل جائے گا، مجھے کوئی پاور مل جائے سکون مل جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ان تمام چیزوں کے اندر سکون نہیں ہے۔ یہ بظاہر سکون کے اسباب ضرور ہیں، سکون کے راستے ضرور ہیں، لیکن ان چیزوں کے اندر سکون ڈالنا اور پریشانی ڈالنا اللہ نے فرمایا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو پریشانی والی چیزوں کے اندر سکون دے دیتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو سکون کی چیزوں کے اندر پریشانی دے دیا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کامیابی کے اسباب میں ناکامی ڈال دیا کرتا ہے، اور ناکامی کے اسباب میں اللہ تبارک و تعالی کامیابی ڈال دیا کرتا ہے۔ وہ چیزیں جن کو ہم اپنا رہے ہیں، جن کو ہم اختیار کر رہے ہیں اور جن کے لیے ہم پریشان ہیں، اور بظاہر جو چیزیں ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر سکون ہے، اللہ نے فرمایا ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، نہ ان چیزوں میں سکون ہے نہ ان چیزوں میں پریشانی ہے۔ سکون دینا اور پریشانی دینا اللہ نے فرمایا یہ ہمارے قبضہ قدرت کی بات ہے۔ آدمی اگر بیمار ہو جائے وہ دوائی لے کر آتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا دوائی کے اندر شفا نہیں ہے، بلکہ شفا تو ہمارے حکم کے اندر ہے۔ آدمی دوائی کھاتا ہے اور دہلی ممبئی بڑی دور دور تک دکھا کر چلا آتا ہے اور اسے شفا نہیں ملتی، اس کی پریشانی دور نہیں ہوتی، اور وہ اگر گاؤں کے چھوٹے سے ڈاکٹر سے دوائی کھاتا ہے اور اس کی بیماری کو، پریشانی کو اللہ تبارک و تعالی سکون دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے جہاں سے سکون لکھا ہے اور اللہ جس دوائی کو سکون کا حکم دیتا ہے سکون وہیں سے ملا کرتا ہے۔ آدمی بڑے ڈاکٹروں پر جائے، بڑے ہاسپٹلوں میں جائے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے بڑا ڈاکٹر ہے اچھا علاج کرے گا، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا سکون نہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے اور جلالی نبی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں ایک مرتبہ درد ہونے لگا، اللہ تبارک و تعالی سے فرمایا کہ اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام روز کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ اس پہاڑ کی جڑ میں ایک پیڑ لگا ہوا ہے، اس کے پتے آپ توڑ کر کھا لیجئے اور آپ کے پیٹ کا درد بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتے کھائے اور اللہ نے ان کے درد کو ٹھیک کر دیا۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ پھر درد ہوا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو دوائی کا پتہ چل چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ کے درد کی دوائی کا علم ہو چکا تھا،
لہذا اب اللہ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو بتا دیا تھا یہ دوائی ہے۔ لہذا دوبارہ اسی پیڑ سے پتے توڑ کر کھائے، درد اور تیز ہونے لگا، اور پتے کھائے تو اور تیز ہونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان پتوں کے اندر شفا نہیں ہے، بلکہ شفا تو ہمارے حکم کے اندر ہے۔ پہلے ہم نے ان پتوں کو شفا کا حکم دیا تھا، آپ کو شفا مل گئی تھی، ابھی ہم نے حکم نہیں دیا لہذا آپ کو شفا نہیں ملی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، پوری دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، مشقتیں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، غم بھی ہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے اور یہاں یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ تمام واقعات اور حادثات اس دنیا کے اندر پیش آنے ہیں، لیکن ایک ایمان والا اگر پریشان ہو رہا ہے تو اندازہ یہ لگایا جائے گا ابھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر اس کا توکل مکمل نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ابھی اس کا یقین مکمل نہیں ہے۔ ایمان والے کو یہ یقین ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا نہیں تھا، ہم دنیا کے اندر ابھی آئے نہیں تھے، اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے ہماری عمر کتنی ہونی ہے اور ہمیں روزی کتنی ملنی ہے اور ہماری موت کہاں آنی ہے اور ہمیں خوشیاں کتنی ملنی ہے اور ہمیں غم کتنے ملنے ہیں اور ہمیں اولاد کتنی ملنی ہے اور ہماری اولاد کیسی نکلے گی۔ یعنی یہ تمام چیزیں اللہ ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہماری تقدیر کے اندر لکھ چکا ہے۔ جب اللہ نے یہ تمام چیزیں پہلے ہی لکھ دی، اب ایمان والے کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر چیز پر خوش ہو جائے، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو جائے۔ اگر اللہ اسے بیماری دے رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ اسے تندرستی دے رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ اسے اولاد دے رہا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اگر اللہ اسے اولاد نہیں دے رہا اللہ کی اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اگر اللہ اسے غریب رکھ رہا ہے تو اللہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، اور اگر اللہ اسے مال دے رہا ہے اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، اگر کسی کا بچہ بچپن میں دنیا سے جا رہا ہے اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے، اگر کوئی جوانی میں جا رہا ہے اللہ نے یہ بھی پہلے ہی لکھ دیا ہے، اور اگر کوئی بڑھاپے تک پہنچ رہا ہے یہ بھی اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ جو واقعات ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہیں وہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیے ہیں، لہذا جو بھی اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے ہمارا اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہمارا غفار ہے، ستار ہے، ارحم الراحمین ہے۔ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ فرماتا ہے وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت سی مرتبہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اس میں بہت بڑی خیر اور اچھائی چھپی ہوئی ہوتی ہے جو اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ ایمانداری سے مجھے ایک بات بتاؤ، آج دنیا کے اندر بہت سی چیزیں بن رہی ہیں، ہر کمپنی اپنی اپنی چیزیں بنا رہی ہے۔ اگر کسی کمپنی نے کوئی گاڑی بنائی ہے تو گاڑی بنانے والا جو مکینک ہے اسے معلوم ہے اس گاڑی کی خاصیت کیا ہے، اس گاڑی کا ایوریج کتنا ہوگا، سروس کتنے چلنے پر ہونی چاہیے اور اس کے اوپر وزن کتنا رکھا جانا چاہیے۔ یعنی اس گاڑی کے بارے میں چلانے والے سے زیادہ بنانے والے کو معلوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتاؤ ایمانداری سے بھائی، جو گاڑی چلا رہا ہے اتنا اسے معلوم نہیں ہوتا، لیکن جس نے بنائی ہے اسے سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اس گاڑی میں کب کس چیز کی ضرورت ہے بنانے والے کو معلوم ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ ایسا ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس وقت اگر ایسا ہوگا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ ہم اپنے اعتبار سے اللہ سے مانگتے ہیں،
جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اللہ سے مانگ لیتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہے اللہ ہمیں بنانے والا ہے، اللہ کو معلوم ہے انسان کے لیے کب کون سی چیز فائدہ مند ہے۔ ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کو معلوم ہے، ہماری بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ ہر حال میں ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو ایمان والے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی حادثے سے اور کسی بھی واقعے سے اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو واقعات اور جو حادثات پیش آ رہے ہیں اللہ نے وہ پہلے ہی ہمارے ساتھ لکھ دیے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کا فیصلہ کر لیا ہے، لہذا جو بھی باتیں پیش آئیں ان باتوں کو لے کر ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، اپنے دل کو پریشان نہیں کرنا ہے بلکہ اطمینان رکھنا ہے اور اپنے دل کو سکون میں رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے دلوں کا سکون چاہتے ہو تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے دلوں کا سکون مال میں نہیں رکھا، دولت میں نہیں رکھا، پاور میں نہیں رکھا، طاقت میں نہیں رکھا، گھر بار میں نہیں رکھا، گاڑی اور بنگلوں میں نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں کو سکون اگر ملے گا تو وہ مجھے یاد کرنے سے ملے گا۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو اور تمہارے دلوں کو سکون پہنچانا یہ اپنے ذمہ میں لے لوں گا۔ اگر ہم اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں، ہر حال میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے ہو جائیں، پھر ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، پھر ہمارے دل میں سکون رہے گا۔ اگر پریشانی آئے گی پھر بھی دل میں اطمینان رہے گا، اگر خوشحالی آئے گی پھر بھی دل میں اطمینان رہے گا، اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد رہے گی، اللہ کا نام رہے گا، اللہ کی محبت رہے گی۔ اور ایک بات یاد رکھو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگا کرتی ہے۔ بھائی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز ہمیں اچھی لگا کرتی ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہمارا بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے اس سے ہمیں بڑا پیار ہوتا ہے، اگر بچپن میں وہ ہمارے چپت بھی مارتا ہے تو بڑا پیارا لگتا ہے، اگر کسی کے باپ کی داڑھی ہے بچہ داڑھی کھینچتا ہے تو وہ بھی اسے اچھا لگتا ہے اور باقاعدہ وہ خوشی کے مارے گھر والوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میری داڑھی کیسے کھینچ رہا ہے۔ اگر بچہ گالی بھی بک دے نا تو وہ گالی بھی اچھی لگتی ہے، حالانکہ گالی تو بری چیز ہے، چپت مارنا تو بری چیز ہے، داڑھی کا کھینچنا تو بری چیز ہے، لیکن یہ چیزیں بھی اچھی لگ رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنا بچہ اچھا لگ رہا ہے تو اس کی جانب سے آنے والی ہر چیز ہمیں اچھی لگا کرتی ہے۔ بھائی لیلا مجنوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، سنا آپ نے؟ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جو مجنوں تھا وہ اتنا محبت میں لیلا کی غرق ہو چکا تھا کہ اس کی گلی سے گزرنے والی ہر چیز اسے اچھی لگا کرتی تھی، گلی سے گزرنے والی ہر چیز اسے اچھا لگا کرتی تھی۔ اگر کوئی جانور بھی لیلا کی گلی سے گزر کے آتا تو وہ اس جانور کو بھی چومتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ جو ہوا اس جانور پر لگ کے آئی ہے وہ ہوا پہلے میری لیلا کو لگ کر آئی ہوگی، بعد میں اسے لگی۔ اگر لیلا اس کے کوڑے بھی لگوا رہی ہے وہ خوش ہو رہا ہے کہ میری لیلا نے حکم دیا ہے میرے کوڑے لگنے کے لیے۔ تو یہی معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہمیں مال دے رہا ہے تو مال دینے کے وقت بھی اللہ ہمارا تذکرہ کر رہا ہے کہ میرے فلاں بندے کو مال دیا جائے، اور اگر اللہ ہمارا مال لے رہا ہے تو لیتے وقت بھی اللہ کے دربار میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے کہ فلاں بندے کا مال لیا جائے۔ اگر اللہ ہمیں خوشی دے رہا ہے پھر بھی ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اگر بیماری اللہ دے رہا ہے پھر بھی اللہ کے یہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جو چیز بھی محبوب کی جانب سے ملا کرتی ہے وہ ہر چیز اچھی لگا کرتی ہے محبت کرنے والی۔ تو اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو دنیا کی تمام چیزیں ہمیں اچھی لگنے لگیں۔ آج معاملہ یہی ہے، بندہ پریشانی کس چیز کو سمجھ رہا ہے؟ آج ہم پریشانی سمجھتے ہیں بیماری آنے کو،
जेल में जाने को, लड़ाई को, झगड़ों को, माल के कम होने को, गुर्बत के आने को, रोटी के न मिलने को, औलाद के न मिलने को, इन चीज़ों को हम परेशानी समझते हैं। हालांकि इनमें से एक चीज़ भी परेशानी नहीं है, बल्कि इन चीज़ों के आने पर हमारे दिल के अंदर जो कैफियत पैदा होती है, उस कैफियत का नाम परेशानी है। भाई अगर हमारे चोट लगी तो उससे हमारा दिल परेशान है, तो दिल के अंदर जो परेशानी है इसका नाम परेशानी, चोट लगने का नाम परेशानी नहीं है। अगर हमारा बच्चा अल्लाह ने कोई ले लिया तो बच्चे का जाना परेशानी नहीं है, उस जाने की वजह से जो हमारा दिल परेशान हो रहा है, हमारे दिल के अंदर जो कैफियत पैदा हो रही है, उस कैफियत का नाम परेशानी है। अगर हमारे साथ कोई वाक़या पेश आ गया, वो वाक़या परेशानी नहीं है, बल्कि उस वाक़े के पेश आने पर जो हमारे दिल की कैफियत है, उस दिल की कैफियत का नाम परेशानी है। अब सारी दुनिया में जो हादसात और वाक़यात हैं, इनको ख़त्म करने के चक्कर में तो इंसान लगा हुआ है, लेकिन अपने दिल की कैफियत को नहीं बदल पा रहा। अपने दिल की कैफियत बदल लो कि जो भी चीज़ आ रही है अल्लाह की तरफ से आ रही है, मुतमईन हो जाओगे। भाई अम्बिया अलैहिमुस्सलाम जो 1,24,000 दुनिया में आए, वो कभी परेशान नहीं हुए, कभी भी परेशान नहीं हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटियां दी, 3 बेटे दिए, और सबका इंतकाल हो गया, और कई के दिन का फाका अल्लाह के नबी के ऊपर गुजरता। लोग अल्लाह के नबी के पत्थर मारते, मजनू कहते, दीवाना कहते, लेकिन अल्लाह के नबी हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। कहा कि अल्लाह ये तेरी जानिब से और तेरी मोहब्बत में हो रहा है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का आपने वाक़या सुना, कैसी परेशानी का दौर है, लेकिन उस परेशानी के दौर में भी कभी कोई दिन और कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जिसमें अल्लाह की तारीफ़ ना की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस तक लोगों को समझाते रहे और लोग बुरा भला कहते रहे, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम परेशान नहीं हुए, वो गमज़दा नहीं हुए, बल्कि उन्हें अल्लाह की जानिब से हर चीज़ को माना। 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, कैसे ही हालात हों, लेकिन दिल परेशान नहीं रहा। वैसे ही मामला होता है अल्लाह वालों का। अल्लाह वालों के साथ कोई भी मामला पेश आ जाए, वो हर वक्त खुश रहते हैं, हर हाल में वो खुश रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हर हाल में अल्लाह का खुश शुक्र अदा करते हैं। हज़रत पीर अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत, नाम सुना आपने? वो बैठे हुए हैं, एक साहब ने आकर बताया कि हज़रत आपका जो पानी का जहाज़ आ रहा था और उसमें जो आपका सामान रखा हुआ था वो पानी में गर्क हो गया। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने बताया कि हज़रत वो जहाज़ किसी और का था, आपका सामान तो सही सलामत आ गया है। आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सामान के ख़त्म होने की खबर अल्हम्दुलिल्लाह, सामान के मिलने की खबर अल्हम्दुलिल्लाह। हर हाल में अल्लाह से राज़ी, हर हाल में अल्लाह से राज़ी, हर हाल में अल्लाह से राज़ी रहना सीखो। अल्लाह जिस हाल में भी रख रहा है उसी हाल में अल्लाह से राज़ी रहो। अगर अल्लाह बड़ा कारोबार दे रहा है उसमें भी अल्लाह से राज़ी कर रहो, और अगर बड़ा कारोबार नहीं है, टमाटर या बेर या संतरे या अमरूद बेचने पड़ रहे हैं, उसमें भी अल्लाह से राज़ी रहो। इसलिए कि हमारा काम है हलाल तरीके से रोज़ी कमाना। वो अल्लाह जो भी हमें तरीका देगा उसी तरीके से कमाएंगे। ये नहीं कि बिल्कुल घर में बैठे हैं निठल्ले बन के कि अगर अल्लाह तो दुकान करवाएगा तो कमाएंगे, वरना हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये गलत है। भाई अल्लाह जिस हाल में रख रहा है उसी हाल में खुश रहना सीखो, उसी हाल में। और हमारी माएँ बहनें अगर सुन रही हैं तो वो भी सुने। अगर हमारे शोहरों की यानी बीवी के शोहरों की आमदनी अगर वो रोज़ 100 रुपये कमा कर ला रहे हैं, उस 100 रुपये में घर का खर्च चलाना सीखो। अगर अल्लाह 5,000 दे रहा है फिर उसी अंदाज से खर्च करना सीखो। यानी जैसे अल्लाह दे रहा है उसी हाल में अपने आप को ढालो।
ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دے رہا ہے 200 روپے ہمارے شوہر کو، اور پڑوسی کا جو شوہر ہے پڑوسن کا وہ 1000 روپے لا رہا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کو تنگ کرنے لگو، ضد کرنے لگو مجھے بھی یہ لینا ہے۔ یہ بالکل اللہ کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اللہ اگر چٹنی کھلا رہا ہے تو چٹنی کھا کر خوش رہو، اور اگر اللہ مرغا کھلا رہا ہے تو مرغا کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہمارا جو بھی حال ہے دنیا میں اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اگر ہم پریشان ہیں ہمارے اللہ کو معلوم ہے کہ ہم پریشان ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں۔ بہت سی مرتبہ اللہ اپنے بندوں کو پریشانی دیتا ہے تاکہ ان کے درجات کو بڑھا دے اور وہ دنیا سے جائے اور فوراً جنت میں چلے جائے۔ تو یہ بات بالکل دماغ میں بٹھا لو کہ ہر چیز جو دنیا میں ہو رہی ہے اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے، اور ہمارے لیے جو بہتر سے بہتر ہے اللہ وہی فیصلہ فرماتا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہر حال میں ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کے اوپر شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ ہمیں جس حال میں رکھے اسی حال میں ہمیں خوش رہنا ہے۔ اللہ کے شکوے اور گلے نہیں کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی نعمت کے شکوے اور گلے نہیں کرنے۔ ہاں اگر بیماری ہے اور برداشت نہیں ہو رہی، اللہ سے کہو کہ اللہ میں امتحان کے لائق نہیں ہو، اللہ نعمت بیماری کو نعمت شفا میں تبدیل فرما دے، یہ اللہ سے آپ کہہ سکتے ہو۔ لیکن اللہ کے کسی کام کے شکوے کرنا، گلے کرنا، لوگوں سے جا کر شکایتیں کرنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا کہ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا میں نے 18,000 مخلوقات بنائی، لیکن ان تمام مخلوقات میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا، میں نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا۔ تو اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت بنایا۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ اگر اللہ ہمیں کچھ بھی نہ دے، اللہ نے ہمیں یہ جسم دے رکھا ہے، اور یہ جسم اتنا قیمتی ہے، جو آدمی یہ رونے رو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ اس سے کہو کہ ایک آنکھ بیچ دو آپ اور کروڑ پتی ہو جاؤ گے۔ اللہ نے جو یہ فری میں پوری باڈی دے رکھی ہے، اس باڈی کا آپ ایک پارٹ بیچو اور کروڑ پتی بن جاؤ، ایک گردہ بیچو 10 لاکھ کا بکے گا، بن جاؤ لکھپتی۔ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کرنے والے، اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری اور نعمتیں نظر نہیں آتی، اپنے آپ کو دیکھ لو، اپنی باڈی کو دیکھو، اور اپنی باڈی کو دیکھ کر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ دیکھو کہ میں نے تمہیں بنایا کیسے، میں نے تمہیں بنایا کیسے ہے۔ بہرحال ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھ رہا ہے اسی حال میں خوش رہو، مطمئن رہو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تم شکر کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے دہانے تمہارے اوپر کھول دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آج تم غریب ہو تو غریب ہی رہو، نہیں بھائی، یہ تو سائنسی اعتبار سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج سائنسداں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا گول ہے اور گھوم رہی ہے۔ یہ دنیا گھوم رہی ہے کہ نہیں گھوم رہی بھائی؟ جب یہ دنیا گھوم رہی ہے، یہ پانی کا گلاس ابھی قاری صاحب کے پاس ہے اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب یہ گھومے گی تو گلاس تو ہمارے پاس بھی آئے گا، تھوڑی دیر میں آئے گا، بھائی آنا تو ہے۔ آج اگر مال ہمارے پاس نہیں ہے لیکن مال دنیا میں ہے اور یہ دنیا گھوم رہی ہے، تو ایک نہ ایک دن نمبر تو ہمارا بھی آئے گا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی ہمارا بھی نمبر آئے گا۔ جب یہ دنیا گول ہے، دنیا میں مال ہے، خوشحالی ہے، طاقت ہے، پاور ہے، گاڑی بنگلے سب کچھ یہاں ہے، تو آج نہیں ہے تو کل نہیں تو پرسوں نمبر آئے گا، لیکن آئے گا۔ لہذا جب نمبر ہمارا آنا ہے تو پھر ہم اللہ کی ناشکری کیوں کریں؟ اللہ کے شکر گزار بندے بنے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ نے فرمایا نبی اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر کوئی ہو بھی جائے، حالانکہ ہو ہی نہیں سکتا نبی سے گناہ، لیکن اگر کوئی ہو بھی جائے، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا کہ ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں اعلان کیا ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، حالانکہ نبی سے گناہ نہیں ہوا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، جو جتنا قریب جس کے ہوتا ہے، بھائی اگر ہمیں کسی سے محبت ہو تو ہمیں اس کی ذرا سی بات کی پرواہ ہوتی ہے، ذرا سی بات کی۔ صحابہ کرام کو نبی سے محبت تھی۔ ایک صحابی آئے، پہلے جو نماز اللہ نے دی تھی اس نماز کے اندر اگر کوئی آ کر سلام کرتا تو نماز پڑھنے والا سلام کا جواب دے دیتا۔ اب یہ حکم آیا کہ آپ سلام کا جواب نہیں دینا ہے۔ ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے آ کر سلام کیا، اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا۔ صحابی کو معلوم نہیں تھا کہ حکم آ چکا ہے، لہذا وہ صحابی پریشان ہو گئے، یار کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ کے نبی ناراض ہو گئے مجھ سے، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ باقاعدہ پریشان رہے وہ، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا، اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ میرا پیارا پریشان ہے، میں نے سلام کا جواب جو نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ میرے پیارے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب نماز میں سلام کا جواب نہیں دیا جائے۔ بھائی ہمیں اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی کی ہر بات پہ ہماری نظر ہوتی ہے، ہر بات پہ دھیان ہوتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آپ اگر کسی کو پیسے نکال لو دینے کے لیے، آپ نے جیب سے پیسے نکال لیے دینے کے لیے، اور آپ کی بیوی نے کچھ کہا بھی نہیں، وہ آپ کو دیکھ کر ہنس رہی تھی اور اس نے ہنسی بند کر لی، آپ سمجھ جاؤ گے غصے ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دو گے، آپ جیب میں رکھ لو گے آرام سے، یار کچھ بھی ہو ہم پیسے نہیں دیں گے۔ کوئی بھی کام ہو، آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت ہے، اور آپ اگر کسی غلط کام کو کرو اور آپ کے ابا غصے ہو جائے، آپ چھوڑ دو گے بیچ میں، ہمیں نہیں کرنا ہے یہ کام جس سے ہمارے ابا ناراض ہو رہے ہیں، ہمارے ابا کو غصہ آ رہا ہے، ہم کیوں کریں گے وہ کام؟ تو ویسے ہی معاملہ اللہ کا ہے، ویسے ہی معاملہ اللہ کا ہے۔ اللہ سے جب ہمیں محبت ہو جائے گی تو پھر ہر کام میں ہم یہ دھیان کریں گے اللہ ہمارا اس کام میں راضی ہے یا ناراض ہے۔ آج تو ہمارے کام یوں ہی ہو رہے ہیں، جب اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر ہم پہلے یہ سوچیں گے اس کام سے ہمارا اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ ہم معلوم کریں گے باقاعدہ علماء سے، مولویوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے معلوم کریں گے بھائی مجھے یہ کام کرنا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا، یعنی اس سے اس بات کا ہر وقت خیال رہے گا۔ تو یہ بات یاد رکھو آپ، ہم جس حال میں ہیں ہمارے ہر حال کی اللہ کو خبر ہے، اور ہمارا اللہ ہماری ماؤں سے 70,000 درجے ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہمارا اللہ ہمارے لیے ہر وقت اچھا فیصلہ کرتا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لہذا جو حال بھی ہمارا اس وقت ہے وہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے، اس لیے اللہ نے وہ حال چنا ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرو، اور یہ دنیا کا مال و دولت، خوشی اور پاور، یہ دنیا گول ہے، گھوم رہی ہے، آج دوسرے کے پاس ہے، کل نہیں تو پرسوں ہمارا نمبر آئے گا، لہذا اطمینان کے ساتھ اپنا جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہو، بیٹھنا نہیں ہے کہ پرسوں نمبر آئے گا تو بیٹھ جاؤ نا، جو کام ہمارا کرنے کا ہے وہ کرتے رہو۔ ہمارا کام ہے صبح کو گھر سے نکلنا روزی کمانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور وہ روزی ہمیں کس طرح سے مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں ہمیں دینا چاہتا ہے، اللہ کھیتی کروا کر دینا چاہتا ہے یا بھینسوں کی تجارت کرا کر دینا چاہتا ہے یا گوشت بکوا کر دینا چاہتا ہے یا امرود کا ٹھیلا لگوا کر دینا چاہتا ہے یا کپڑے کا شو روم کھلوا کر دینا چاہتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہمارا کام ہے روز محنت کے لیے اپنے گھر سے نیک نیت لے کر نکلنا اور بچوں کے لیے حلال طریقے سے کمانے کے لیے جانا، اب باقی کام اللہ کا ہے وہ کس طریقے سے ہمیں روزی دے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کی بات؟ یہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔